جب بھی کوئی نیا ہنر سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ گٹار بجانا ہو، کوڈنگ ہو یا کوئی بالکل نئی زبان، اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ بس ایک ہی جگہ پر پھنس گئے ہیں۔ تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے، آخر یہ ترقی اتنی سست کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ گھنٹوں کی مشق کے باوجود ہم آگے ہی نہیں بڑھ پا رہے؟ اس کا جواب شاید تھوڑا حیران کن ہو۔ بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ سیکھنے کے عمل کو بالکل الٹا شروع کرتے ہیں۔ وہ پہلے ہی دن سے تخلیقی اور اصلی بننے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن صدیوں سے جاپان کے ماسٹرز، چاہے وہ تلوار باز ہوں یا خطاطی کے ماہر، ایک بہت پرانا اور آزمودہ نظام استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں شوہاری۔ اور سچ پوچھیں تو یہی ہے کسی بھی چیز کو سیکھنے کا اصل راز۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ شوہاری کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے شو۔ اس کا مطلب ہے اصولوں کی پیروی کرنا۔ یوں سمجھیں کہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر مہارت کی پوری عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ شو کا بنیادی اصول بہت سیدھا سا ہے۔ اپنے خیالات اور تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرنے سے پہلے بنیادی باتوں پر یعنی فنڈامنٹلز پر مکمل کمانڈ حاصل کرنا۔ یقیناً اس مرحلے پر صبر اور نظم و ضبط کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ تو شو مرحلہ اصل میں دکھتا کیسا ہے؟ چاہے مارشل آرٹس ہوں، خطاطی ہو یا موسیقی، اصول ایک ہی ہے۔ استاد کی ہر چیز کو بالکل ویسے ہی نقل کرنا۔ اس مرحلے پر اپنی طرف سے کچھ نیا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس پابندی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے ایک صحیح ڈھانچہ بنانا تاکہ بنیادی اصول انسان کی عادت کا حصہ بن جائیں، بالکل لاشعوری طور پر۔ اور یہی وہ مضبوط بنیاد ہے جس پر بعد میں تخلیقی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں۔ جب یہ بنیادیں اچھی طرح مضبوط ہو جاتی ہیں، تب وقت آتا ہے اگلے مرحلے کا۔ یہ ہے یعنی اصولوں کو توڑنا۔ یہاں سے سفر نقل سے جدت کی طرف مڑتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم بات سمجھنے کی ہے۔ اصولوں کو مؤثر طریقے سے تبھی توڑا جا سکتا ہے جب انہیں پوری طرح سمجھ لیا گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کا مرحلہ صرف اور صرف شو میں مکمل مہارت حاصل کرنے کے بعد ہی شروع ہو سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ موازنہ ان دونوں مراحل کے درمیان جو ذہنی تبدیلی ہے اس کو بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے۔ ہم شو کے یقینی اور آزمائے ہوئے راستے سے نکل کر کی غیر یقینی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ یہاں نقل کی جگہ تجربات لے لیتے ہیں اور انسان اپنی آواز تلاش کرنا شروع کرتا ہے۔ مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں ایک شاگرد اپنی سیکھی ہوئی ٹیکنیک کو نئے حالات کے مطابق ڈھالتا ہے، جیسے ایک تلوار باز نئے مخالف کے لیے اپنی ٹیکنیک بدلتا ہے، یا پھر ایک موسیقار ان دھنوں پر امپرووائز کرتا ہے جن پر اسے مہارت حاصل ہو چکی ہے۔ وہ اصولوں کی حدود کو آزمانا شروع کر دیتا ہے۔ اور اب اس سفر کا آخری اور سب سے اونچا مقام، مرحلہ 3 یعنی اصولوں سے آگے نکل جانا یا ڈھانچے کو چھوڑ دینا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان خود ایک ٹیکنیک بن جاتا ہے۔ مرحلے میں مہارت ایک فطری اظہار بن جاتی ہے، بالکل قدرتی۔ کام اصولوں کے بارے میں سوچے سمجھے بغیر ہوتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں مہارت شخصیت کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہیں عظیم تلوار باز میاموٹو موساشی۔ انہوں نے عمر بھر کی مشق کے بعد 2 تلواروں کا اپنا ایک منفرد انداز ایجاد کیا۔ اس مقام پر آ کر وہ مخصوص ٹیکنیک نہیں سکھاتے تھے، بلکہ کائناتی اصول سکھاتے تھے۔ اور یہ جو جدت تھی، یہ کوئی اتفاق نہیں تھی، بلکہ گہری سمجھ بوجھ اور مشق سے قدرتی طور پر ابھری تھی۔ تو اس قدیم حکمت کو آج کے دور میں کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے؟ آئیے مہارت حاصل کرنے کے اس راستے کو سمجھتے ہیں۔ تو اس راستے پر چلا کیسے جائے؟ پہلا قدم، ایک ماہر یا استاد تلاش کریں جس سے سیکھا جا سکے۔ دوسرا قدم یعنی شو مرحلہ، ان کے طریقے کی ہو بہو نقل کرنا ہے، اپنا انداز شامل کرنے کی کوشش سے بالکل بچنا ہے۔ تیسرا قدم یعنی مرحلہ، جب مہارت حاصل ہو جائے تب چھوٹے چھوٹے تجرباتی بدلاؤ لانا شروع کریں۔ اور آخر میں چوتھا قدم یعنی مسلسل مشق کے ساتھ مہارت قدرتی طور پر خود ہی ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اس سفر میں وقت لگتا ہے، اس میں جلدی نہیں کی جا سکتی۔ شو مرحلے میں یعنی بنیاد بنانے میں 6 سے 12 مہینے یا اس سے بھی زیادہ لگ سکتے ہیں۔ پھر یعنی تجربات کے دور میں
1 سے 2 سال یا اس سے بھی اوپر، اور ری یعنی مہارت کا مرحلہ، وہ تو سالوں کی مشق کے بعد ہی آتا ہے۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ شوہاری صرف ایک قدیم روایت ہے، نہیں، یہ دراصل اس بات کی عین وضاحت ہے کہ انسانی دماغ اصل میں سیکھتا کیسے ہے۔ جدید نیورو سائنس یعنی اعصابی سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ ہمارا دماغ بالکل اسی طرح پیچیدہ ہنر سیکھتا ہے۔ سب سے پہلے درست تکرار، یعنی ایک ہی چیز کو بار بار صحیح طریقے سے دہرانا۔ اس سے دماغ میں نئے اعصابی راستے بنتے ہیں، یہ ہے شو۔ پھر تغیر، یعنی اس کام میں تبدیلی لانا، اس سے وہ راستے اور مضبوط ہوتے ہیں، یہ ہے ہاں۔ اور آخر میں انضمام، جب وہ مہارت اتنی پکی ہو جائے کہ وہ ہمارے نظام کا حصہ بن جائے، خودکار ہو جائے، یہ ہے ری۔ تو راستہ بالکل صاف ہے، شوہاری کا یہ قدیم نظام صدیوں سے کام کرتا آیا ہے اور یہ آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے۔ اب سوال صرف ایک ہی رہ جاتا ہے، کس چیز میں مہارت حاصل کی جائے گی؟